بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان: کفار کی عبرتناک شکست۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے، کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کئی زریں تھیں کہ مال غنیمت میدان جنگ سے ملا تھا، لیکن جو ہی انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا، انہوں نے زریں گرا دیں اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح یہ دونوں اب ان کے قیدی بن گئے۔ یہ انہیں لیے جا رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگے، یہ رہا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ، لیکن یہ دونوں اب میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال نے پھر وہی الفاظ کہے، اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ ساتھ ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو پکارا، اے انصاریوں، اے اللہ کے مددگاروں، یہ کافروں کا امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوست تھا، اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر اس کے قتل کی دھن پوری طرح سوار تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی اور وہ زخمی ہو کر گرا۔ اسے گرتا دیکھ کر امیہ بھیانک انداز میں چیخا۔ یہ چیخ حد درجے خوفناک اور ہولناک تھی۔ ساتھ ہی تلواریں بلند ہوئی اور امیہ کے جسم میں اتر گئیں۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود بھی معمولی سے زخمی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ زریں آئیں نہ قیدی۔ ایسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کسی کو نوفل بن خویلد کا بھی پتہ ہے؟ جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسے میں نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے اس شخص کے بارے میں میری دعا قبول فرمائی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نوفل بن خویلد نے بلند آواز میں کہا تھا، اے گروہ قریش، آج کا دن عزت اور سر بلندی کا دن ہے۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ، نوفل بن خویلد کا انجام مجھے دکھلا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قتل ہونے والے کافروں میں ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، اے اللہ، دونوں دینوں یعنی اسلام اور کفار کے خود ساختہ دین میں جو دین تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہو، اسی کی مدد فرما اور نصرت فرما۔ حضرت معاذ بن عمرو جموح رضی اللہ عنہ، جو اس جنگ کے دوران کم سن صحابہ میں شمار ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل کو اس کے بہت سے ساتھی حفاظت کے لیے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے، اے ابو الحکم، ابو جہل کی کنیت تھی، تم تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ جبکہ میں نے ان کی یہ بات سنی تو ابو جہل کی طرف بڑھا اور اس پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا، اس وار سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ باپ کی مدد کے لیے بڑھے۔ یہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، اس سے میرا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ بازو اٹکا رہ گیا۔ میں جنگ میں مصروف رہا، لیکن لٹکنے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔
میں تمام دن لڑتا رہا اور وہ بازو لٹکتا رہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر جھٹکا دیا، اس سے وہ کھال بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنے بازو کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا کہ اس دوران اس کے پاس معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ گزرے۔ انہوں نے اس پر وار کیا، اس وار سے وہ گر گیا اور وہ اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے، لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ حضرت معوذ رضی اللہ عنہ جنگ کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں زخمیوں سے چور ابو جہل کے پاس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برتری اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ 3 بار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دی۔ اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تھی۔ اسی روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے نہایت سرفروشی سے جنگ کی۔ ان کے جسم پر بہت بڑے بڑے زخم آئے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی عنایت فرمائی۔ وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں آتے ہی معجزاتی طور پر ایک چمکدار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ اس تلوار سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس تلوار کا نام اون رکھا گیا۔ یہ تلوار تمام غزوات میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہی اور اسی تلوار سے وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تلوار ان کی اولاد کو وراثت میں ملتی رہی، ایک سے دوسرے کے پاس پہنچتی رہی۔ اس طرح حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی جڑ عطا فرمائی اور فرمایا، اس سے لڑو۔ انہوں نے جو ہی اس جڑ کو ہاتھ میں لیا وہ ایک نہایت بہترین تلوار بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اس غزوہ کے بعد ان کے پاس ہی رہی۔ حضرت خبیب بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر نے میرے دادا پر تلوار کا وار کیا۔ اس وار میں ان کی ایک پسلی الگ ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاب دہن لگا کر ٹوٹی پسلی اس کی جگہ رکھ دی۔ وہ پسلی اپنی جگہ پر اس طرح جم گئی جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت رفع بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، میری آنکھ پھوٹ گئی۔ میں اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لاب دہن ڈال دیا۔ آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور زندگی بھر اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مشرکوں کی لاشوں کو ان جگہوں سے اٹھا لایا جائے جہاں جہاں ان کے قتل ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ کل یہ عتبہ بن ربی کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ شیبہ بن ربی کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ امیہ بن خلف کے قتل کی جگہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اب جب لاشیں جمع کرنے کا حکم ملا اور صحابہ کرام لاشوں کی تلاش میں نکلے تو کافروں کی لاشیں بالکل انہی جگہوں پر پڑی ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔ جزاک اللہ خیر۔